السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس، متفق علیہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 232 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کی راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے۔ اذا قام، اذا مانے جب، قام مانے کھڑا ہونا، اذا قام جب کھڑے ہوتے، الی الصلاۃ نماز کی طرف، یعنی نماز کے لیے، یکبر، کبر یکبر مانے ہوتا ہے اللہ اکبر کہنا، یکبر تکبیر کہتے یعنی اللہ اکبر کہتے۔ حین یقوم، حین مانے جب، یقوم مانے کھڑا ہونا، قام یقوم کھڑا ہونا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے، الی الصلاۃ نماز کے لیے، یکبر حین یقوم تو کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر کہتے تھے۔ نماز میں سیدھے قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کے سینے پر ہاتھ باندھ لیں گے، تو اللہ اکبر یہ نماز کی شروعات ہے، اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز میں جب پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اب نماز میں داخل ہو گئے اللہ اکبر کہہ کر تو بہت ساری چیزیں حرام ہو گئی۔ تو یہ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ بہت ساری چیزوں کو حرام کرنے والی۔ تحریم مانے ہوتا ہے حرام کرنا۔ تو نماز میں داخل ہوتے ہی بہت ساری چیزوں پر پابندی لگ جاتی ہے، جیسے کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ تو جب کھڑے ہوتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے، یہ تکبیر تحریمہ ہے، اور تکبیر تحریمہ یہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ کہہ لیں، اللہ اجل، اللہ اعظم، یا کوئی اور کلمہ کہہ لیں تو آدمی نماز میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ نماز میں داخل ہونے کا طریقہ یہاں بتا دیا گیا ہے، یکبرو، اللہ اکبر کہتے تھے، کب؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اس سے ایک نقطہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے، نماز کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، یکبر، اللہ اکبر کہتے تھے، حین یقوم، جب کھڑے ہوتے تھے،
ثم یکبر حین یرکع، ثم مانے پھر، اور یکبر مانے تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا، حین مانے جب، یرکع مانے رکوع کرنا، رکع یرکع مانے رکوع کرنا، حین یرکع جب رکوع کرتے تھے، ثم یکبر حین یرکع، پھر اللہ اکبر کہتے تھے کب؟ جب رکوع کرتے تھے، ثم یقول سمی اللہ لمن حمدہ، پھر رکوع کے بعد جب آپ سر اٹھاتے تھے کیا کہتے تھے؟ سمی اللہ لمن حمدہ، ثم مانے پھر، یقول مانے کہنا، قال یقول مانے کہنا، ثم یقول پھر کہتے تھے سمی اللہ لمن حمدہ۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ سمی اللہ، سمی مانے سننا، سمی اللہ اللہ نے سن لیا، لمن حمدہ جس نے اس کی تعریف کی، لمن حمدہ، حمدہ یا حمد مانے تعریف کرنا، جس نے اس کی تعریف کی اللہ نے اس کو سن لیا۔ یہ آپ کب کہتے تھے؟ جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے۔ کیا کہا آگے؟ حین یرفع صلبہ من الرکوع، حین مانے جب، رفع یرفع مانے اٹھانا، صلب مانے پیٹھ، صلب مانے پیٹھ، حین یرفع صلبہ جب آپ اپنی پیٹھ اٹھاتے تھے، من الرکوع رکوع سے، یعنی رکوع سے اٹھتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ سمی اللہ لمن حمدہ۔ بقیہ نماز میں آپ دیکھیے، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے وقت اٹھتے بیٹھتے جو حدیث میں یہاں بتایا جا رہا ہے وہ اللہ اکبر ہے۔ رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر، سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر، دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر، نماز میں داخل ہونے کے لیے اللہ اکبر، ہر جگہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے وقت کیا کہا گیا ہے؟ تکبیر کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ اکبر کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن رکوع کے بعد اللہ اکبر نہیں کہنا ہے، رکوع کے بعد جب سر اٹھائیں گے تو کہیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ، ثم یقول سمی اللہ لمن حمیدہ حین یرفع صلبہ من الرکوع، پھر آپ سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے جب آپ اپنی پیٹھ کو رکوع سے اٹھاتے تھے۔ ثم یقول وهو قائم، اب یہ قوما کا وقت ہے، رکوع سے جب اٹھ گئے اور سیدھے کھڑے ہو گئے تو کون سا وقت ہوتا ہے؟ یہ نماز کی اصطلاح میں اس کو قوما کہتے ہیں، رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں۔ ثم یقول وهو قائم، پھر آپ کہتے تھے اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوتے تھے، یعنی کھڑے ہوتے ہوئے آپ یہ کہتے تھے، کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یا اللہم ربنا ولک الحمد، یا اس کے علاوہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد۔ اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں قوما میں پڑھی جا سکتی ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند سے ثابت ہے، ان تمام دعاؤں کو پڑھی جا سکتی ہے۔ تو کھڑے ہو کر آپ یہ دعا کرتے تھے، یہ پڑھتے تھے ربنا ولک الحمد، ثم یکبر حین یحوی ساجدا، پھر اللہ اکبر کہتے تھے، کب کہتے تھے؟ حین یحوی ساجدا، ہوا یحوی جھکنا، مائل ہونا، گرنا، حین یحوی ساجدہ، اللہ اکبر کہتے تھے کب؟ جب سجدے میں جھکتے تھے۔ رکوع کے بعد
قوما کی حالت میں آدمی سیدھے کھڑا رہتا ہے، نماز کی حالت میں آدمی سیدھے کھڑا رہتا ہے، پھر اس کے بعد آدمی سجدے کے لیے جھکتا ہے، زمین پر گرتا ہے، تو اس وقت اللہ اکبر کہنا ہے۔ ثم یکبر، پھر آپ اللہ اکبر کہتے تھے، حین یحوی ساجدہ، جب آپ سجدے میں جھکتے تھے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ اکبر کا ذکر کہاں پہ ہے؟ سجدے میں جانے سے پہلے۔ یہ نہیں کہ بہت سارے لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں کب؟ رکوع میں جب پہنچ جاتے ہیں، سجدے میں جب بالکل زمین پر گر جاتے ہیں، سجدے میں داخل ہو جاتے ہیں، تب اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اللہ اکبر کب کہنا ہے؟ رکوع سے جب جھکیں گے، جھکتے وقت ہی اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ نہیں کہ سجدے میں پہنچ گئے اور سجدے میں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سنت کے خلاف ہے۔ کیوں خلاف ہے؟ کیونکہ سجدے میں دعا کا ذکر ہے۔ کون سی دعا؟ اللہ اکبر نہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ سجدے کا ذکر ہے، سجدے کی دعا ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی رکوع کے بعد سیدھے سجدے میں جائے پھر اللہ اکبر کہے۔ سجدے کے لیے جھکتے وقت حدیث کے الفاظ پر غور کریں، ثم یکبر حین یحوی ساجدہ، پھر آپ اللہ اکبر کہتے تھے جب سجدے کے لیے جھکتے تھے۔ جیسے کمر جھکی، آدمی سجدے سے قریب ہو گیا، اللہ اکبر اسے کہنا چاہیے۔ ثم یکبر حین یرفع رأسہ، ثم مانے پھر، یکبر مانے اللہ اکبر کہنا، حین مانے جب، یرفع مانے اٹھانا، رأس مانے سر، جب آپ سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تھے تب اللہ اکبر کہتے تھے۔ سجدے میں گئے تو اللہ اکبر، اور سجدے سے سر اٹھائے تو اس وقت بھی اللہ اکبر۔ ثم یکبر حین یسجد، پھر اللہ اکبر کہتے تھے جب سجدہ کرتے تھے۔ سجدہ یسجد مانے سجدہ کرنا، جب سجدہ کرتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے۔ ثم یکبر حین یرفع، پھر سجدے سے جب اٹھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ کیا؟ ایک مکمل رکعت ہو گئی، یہ ایک مکمل رکعت ہو گئی۔ تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر، رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا اس کے جو دعا ہے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر، پھر سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر، جو جلسہ استراحت جو جلسہ کہلاتا ہے۔ پھر سجدے میں، دوسرے سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر، پھر دوسرے سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر۔ یہ کیا ہو گئی؟ ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ ثم یکبر حین یرفع، پھر اللہ اکبر کہتے تھے جب سجدے سے اٹھتے تھے۔ ثم یفعل ذلک فی الصلاۃ کلھا، پھر آپ ایسا ہر نماز میں کرتے تھے، اسی طرح ساری نمازوں میں آپ عمل کرتے تھے۔ ثم یفعل، فعل یفعل مانے کرنا، فی الصلاۃ کلھا، کل مانے تمام، ایسا آپ ساری نمازوں میں کرتے تھے۔ یعنی کیسا؟ رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر، سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، یہ آپ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، اللہ اکبر کہتے تھے جب آپ کھڑے ہوتے تھے، مِنَ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ، اثنتین مانے دو، اثنتین مانے دو، یہاں مراد دوسری رکعت ہے۔ اللہ اکبر کہتے تھے جب آپ کھڑے ہوتے تھے، دو رکعت سے، دو رکعت سے کھڑے ہوتے تھے۔ کب کھڑے ہوتے تھے؟ بعد الجلوس، بیٹھنے کے بعد، جلوس مانے بیٹھنا، یہاں مراد کیا ہے؟ تشہد، تشہد میں آدمی بیٹھتا ہے تو حدیث میں اس کو جلوس کہا گیا ہے۔ تو دو رکعت مکمل کرنے پر تشہد میں بیٹھتے ہیں، پھر تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے۔ اسی کو حدیث میں یہاں بیان کیا گیا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ، اللہ اکبر کہتے تھے جب کھڑے ہوتے تھے، دو رکعت سے
بعد الجلوس تشہد کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے تھے۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، یکبر حین یقوم، تو کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر کہتے تھے، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ ثم یکبر حین یرکع، پھر اللہ اکبر کہتے تھے جب رکوع کرتے تھے۔ ثم یقول، پھر رکوع کے بعد کہتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ، حین یرفع صلبہ من الرکوع، جب رکوع سے اپنی پیٹھ اٹھاتے تھے۔ ثم یقول هو قائم، پھر کھڑے ہو کر آپ یہ کہتے تھے ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد۔ ثم یکبر حین یحوی ساجدا، پھر اللہ اکبر کہتے تھے جب آپ سجدے میں جھکتے تھے، سجدے میں جھکتے وقت، سجدے میں گرتے وقت اللہ اکبر کہتے تھے۔ ثم یکبر حین یرفع رأسہ، پھر اللہ اکبر کہتے تھے جب اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتے تھے۔ حین یرفع رأسہ، جب اپنے سر کو اٹھاتے تھے، کہاں سے اٹھاتے تھے؟ سجدے سے اٹھاتے تھے۔ اب یہ کون سی حالت ہو گئی؟ یہ جلسہ کی حالت ہو گئی، دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ ثم یکبر حین یسجد، پھر جب دوسرا سجدہ کرتے تھے تو اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے تھے۔ ثم یکبر، پھر اللہ اکبر کہتے تھے، حین یسجد، جب سجدہ کرتے تھے۔ یہ سجدہ کون سا ہے؟ دوسرا سجدہ ہے۔ دوسرے سجدے کے وقت بھی اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ اللہ اکبر جو کہتے تھے سجدے میں جانے کے بعد نہیں، سجدے میں جانے کے بعد نہیں، سجدے میں جاتے وقت۔ ثم یکبر حین یرفع، پھر اللہ اکبر کہتے تھے جب سجدے سے اٹھتے تھے۔ ثم یفعل ذلک فی الصلاۃ کلھا، آپ ایسا ساری نمازوں میں کرتے تھے، یعنی اسی طرح اللہ اکبر ساری نمازوں میں کرتے تھے۔ وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ، اور اللہ اکبر اس وقت بھی کہتے تھے جب آپ دوسری رکعت کے بعد، تشہد کے بعد کھڑے ہوتے تھے تبھی اللہ اکبر کہتے تھے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، امام اللہ اکبر بلند آواز سے کہے گا، امام جو ہوگا اللہ اکبر بلند آواز سے کہے گا، امام تکبیرات بلند آواز سے کہے گا۔ نماز میں داخل ہونے کے لیے اللہ اکبر کہنا ہے، نماز میں داخل ہونے کے لیے اللہ اکبر کہنا ہے، اور یہ تکبیر تحریمہ ہے، یہ نماز کا رکن ہے، یہ نماز کا رکن ہے۔ نماز میں اللہ اکبر کہنا یہی مطلوب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذکر نہیں کر سکتے۔ جیسے کوئی کہے اللہ اعظم، اللہ اجل، تو یہ سب اذکار نہیں کہہ سکتے۔ حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ اکبر، تو اللہ اکبر ہی کہنا ہے، مطلوب اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ اکبر ہی کہنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذکر نہیں کر سکتے ہیں۔ نماز میں تکبیرات انتقال، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں داخل ہونے کے لیے جو تکبیر کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ واجب ہے، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ یہ نماز کا رکن ہے، پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ نماز کا رکن ہے۔ اس کے علاوہ جو رکوع میں جاتے وقت، سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت، اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت، یہ سب کیا ہے؟ تکبیرات انتقال ہے، اور یہ وجوب کے درجے میں ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی، اللہ اکبر جو کہنے کا یہاں حکم دیا گیا ہے، یہ رکن میں داخل ہونے سے پہلے پہلے، رکن میں داخل ہونے سے پہلے پہلے۔ جیسے بعض ائمہ کیا کرتے ہیں، سجدے میں مکمل جانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔
اللہ اکبر کہنا ہے سجدے میں جانے سے پہلے. رکوع سے جب سجدے کے لیے جھکیں گے اسی وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے جھکنا ہے. یہ نہیں کہ آدمی مکمل طور پر سجدے میں داخل ہو جائے اور پھر اللہ اکبر کہے. یہ کیا ہے؟ ائمہ سے سردرد ہونے والی بڑی غلطیوں میں سے ہے. اسی طرح ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے. ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز کی شروعات اللہ اکبر سے ہے، بسم اللہ سے نہیں، اور نہ ہی لفظوں میں نیت کر کے. جیسے بہت سارے لوگ نماز میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ میں نیت کرتا ہوں، 2 رکعت کی، 4 رکعت کی، 3 رکعت کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، امام کے پیچھے، لفظوں میں نیت کرتے ہیں. حدیث میں کیا کہا گیا؟ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے تھے. تو اللہ اکبر کے سوا کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اللہ اکبر کے سوا کچھ بھی ثابت نہیں ہے. نہ بسم اللہ کہنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی لفظوں میں نیت کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ہوتے وضو بنا کے آئیں گے، جماعت کھڑی رہے گی یا نماز میں داخل ہوں گے تو داخل ہونے سے پہلے کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ یہ ثابت نہیں ہے. نماز کی شروعات اللہ اکبر سے ہے، نہ لفظوں میں نیت سے ہے اور نہ ہی اعوذ باللہ بسم اللہ سے ہے. بسم اللہ کا ذکر کہاں ہے؟ تکبیر تحریمہ کے بعد ہے، دعائے ثنا ہے، تعوذ ہے، پھر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ہے. تو نماز شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا ذکر کہیں نہیں ملتا ہے، لہذا اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے نماز پڑھی ہے ٹھیک اسی طرح ہمیں نماز پڑھنا چاہیے. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اسی طرح جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکن کے بعد دوسرے رکن میں داخل ہونے سے پہلے اللہ اکبر کہتے تھے. تو یہاں پہ تکبیرات انتقال کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس حدیث میں ایک مسئلہ یہ بھی واضح رہے کہ رکوع کے بعد جب سر اٹھائیں گے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، اور سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد کہیں گے. تو سمیع اللہ لمن حمدہ جو امام کہتا ہے کیا مقتدی بھی کہے گا؟ جیسے نماز میں اللہ اکبر بار بار جو آ رہا ہے رکن میں داخل ہونے سے پہلے تو مقتدی بھی کہے گا. جیسے امام نے کہا اللہ اکبر تو پیچھے مقتدی ہیں وہ بھی کہیں گے اللہ اکبر. سجدے میں گیا تو اللہ اکبر کہا تو مقتدی کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے. سر اٹھایا تو بھی اللہ اکبر کہے گا تو مقتدی کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے. تکبیرات انتقال امام اور مقتدی دونوں کو کہنا ہے، دونوں کو کہنا ہے. لیکن یہاں حدیث میں جو رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کا ذکر بتایا گیا ہے، آیا یہ کہ امام کے ساتھ مقتدی کو بھی کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے؟ دیکھیے اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے. امام مالک اور شافعی ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کہے گا. امام بھی کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا. جیسے اللہ اکبر کہتا ہے ایسے ہی سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا. البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ تھا کہ جو مقتدی ہے وہ سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا، بس ربنا ولک الحمد یہ کہہ دے گا. دیکھیے اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. دونوں میں بہتر یہی ہے شک اور شبہے سے بچتے ہوئے کہ امام کی اقتداء میں جیسے تکبیرات انتقال میں وہ پیروی کرتا ہے مقتدی اللہ اکبر کہتا ہے، ٹھیک اسی طرح سمیع اللہ لمن حمدہ میں بھی مقتدی کو چاہیے کہ امام کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے. پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے ربنا ولک الحمد. ربنا ولک الحمد یہی کیا ہے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم. تو ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا
کہ رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ امام اور مقتدی دونوں کہے گا، امام اور مقتدی دونوں کہے گا، کیا کہے گا؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، اور پھر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یا اس کے علاوہ جو دعا ثابت ہے قوما میں یعنی رکوع کے بعد اس کو پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔